حبا للہ. اہل ایمان کون؟ جو سب سے زیادہ اللہ کو چاہے، عشق پیدا ہو جائے اللہ کی ذات کا، اللہ کی ذات سے عشق پیدا ہو جائے. اللہ کے عاشقوں کو مومن کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے عاشقوں کو مومن کہتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ دو ہیں، دو ہیں مگر بات یہ دو ہیں، الگ ہے، محبوب خدا الگ ہیں مگر بات ایک ہی ہے. دو ذاتیں ہیں، دو ذاتیں ہیں، پیار ایک ہے. مولا کہتے ہیں کہ مجھے جو چاہے وہ مومن، یہ کہتے ہیں مجھے جو چاہے یہ وہ مومن. تو معلوم ہوا کہ دو ذاتوں میں پیار ایک ہی ہے. چاہے تم ان کو چاہو چاہے تم ان کو چاہو، پیار ایک ہی ہے. محمد محمد کہتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ اللہ ہے. اللہ اللہ کہتا ہے تو حقیقت میں محمد 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 کہنا، اللہ اللہ کہنا، اللہ اللہ کہنا، محمد محمد کہنا. سبحان اللہ. دو ذات ہیں مگر الگ نہیں. دو ہیں، بتاتا ہے کہ دو ہیں ایک نہیں. لا الہ الا اللہ. پورا جملہ ہو گیا، پورا جملہ ہو گیا. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ختم ہو گئی بات. اب اس کے بعد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ ایک دوسرا جملہ، مکمل جملہ. دو جملوں کے بیچ میں کیا آنا؟ حرف عطف آنا، واو آنا، اینڈ آنا. آنا یا نہیں آنا؟ ایک جملہ ختم ہوا تو ختم کے بعد دوسرا جملہ. اب یہ دو بات بتا رہے مولا. ایک لا الہ الا اللہ، یہ دو، یہ الگ، وہ ذات الگ. محمد رسول اللہ کی ایک ذات ہے. دو ہیں، یہ دو ہم دو جیسے نہیں ہیں. یہ ایک ہے میں ایک ہوں. یہ دو، وہ دو ویسے دو نہیں. اگر ایسے دو ہوتے تو بیچ میں واو آتا. یہ دو تم نے سمجھا ہی. اگر یہ دو ایسے ہوتے تو بیچ میں واو آتا. تو واو کو ہٹا کے بولتے ہیں کہ ہم دو ہوتے ہوئے بھی دو نہیں ہیں. ہم ایک ہوتے ہوئے بھی دو ہیں، دو ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں. واو کو ہٹا دیے مولا تعالیٰ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دو ہیں مگر تم جیسے دو نہیں. یہ دو الگ دو ہیں، یہ دو نرالے دو ہیں. ان کی دوئی بھی الگ ہے. یہ دو ہوتے ہوئے پھر ایک ہیں چمٹے ہوئے. کلمہ ہی بتاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک کلمہ ہے مگر بیچ میں سے واو کو ہٹا دیا. تو مولا بولتے ہیں کہ ان کی محبت میری محبت، میری محبت ان کی محبت. یاد رکھو محبت ہی سب سے بڑی چیز ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی کام آنے والا نہیں. خدا کی قسم، خدا کی عزت کی قسم. دین کام، عمل کام آتا تو محبت ہی کی وجہ سے کام آتا. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحابہ کی زندگی پڑھ لو، محبت کے سوا ان کی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. محبت ہی محبت ہے. یہ دولت بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم دولت ہے. صحابہ کا کام کیا تھا؟ حضور کو تکتے رہنا، حضور کو دیکھتے رہنا، حضور پر قربان ہونا، حضور کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دینا، ہر لمحہ حضور کے رخ زربا کو تکتے رہنا. یہی کام تھا صحابہ کا کام. صحابہ والی زندگی کیا؟ صحابہ والی زندگی عشق. ہر صحابی عاشق رسول تھا. اب اس میں درجات تھے مگر ہر صحابی عشق میں ڈوبا ہوا تھا. رسول کو دیکھنا، رسول پر قربان ہونا، رسول پر اپنی اولاد کو قربان ہونا، بس یہی کام تھا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں تمہاری دنیا میں سے. الطیب والنساء، خوشبو اور نیک بیویاں، اور وجعلت قرۃ فی الصلاۃ، اور نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب صدیق اکبر کیا کہنا تھا؟
اتباع میں وہی کہنا تھا نا، وہ نہیں کہتے. آپ فرماتے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. وہاں اتباع کرنا تھا نا، یہاں اتباع نہیں. یہاں اتباع نہیں کرنا ہی اتباع ہے. صدیق اکبر بھی کہنا تھا کہ مجھے بھی خوشبو پسند ہے، مجھے نیک بیویاں پسند ہیں، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. بولے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. سرکار نے پوچھ دیا، فرمایا کیا پسند؟ فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ. اے اللہ کے رسول تجھے دیکھتے رہنا، مجھے آنکھیں ملی ہے تو بس تیرا جلوہ میرے سامنے ہے. مجھے آنکھ ملی ہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے، آنکھیں ملی تجھے تکنے کے لیے، زبان ملی تیرے راگ لاپنے کے لیے، مجھے وجود ملا تجھ پہ قربان کرنے کے لیے. النظر الی وجہ رسول اللہ. اے اللہ کے رسول خدا کی قسم مجھے کوئی چیز پسند نہیں آتی تجھے دیکھنے کے بعد میں کسے دیکھوں؟ تیرے غیر کو دیکھتا ہوں تو غیر دکھتا ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو وہ دکھتا ہے، تیرے دیکھنے سے کوئی اور دکھتا ہے. النظر الی وجہ رسول اللہ. میرا کام تو تمہیں تکتے رہنا. اور دوسری خواہش کا آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. مال کمانا نبی پہ قربان، نبی پہ اتارنے کے لیے محنت کرنا، بس یہی میرا کام ہے، یہی مجھے دنیا میں پسند ہے. تمہیں دیکھتے رہنا، تم پہ قربان ہوتے رہنا. اب ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، میری اولاد تمہاری جوتیوں میں رہنا، بس اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے. نہ مجھے درجات چاہیے، نہ مجھے مقام چاہیے، مجھے تو تیرا دیدار چاہیے، مجھے تیرا درشن چاہیے. یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق صحابہ، اسے کہتے ہیں ایمان. بس سرکار کو دیکھتے رہے. تو بندگان خدا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دین سارے کا سارا نبی کو چاہنے کا نام ہی دین ہے. نبی پہ مر مٹنے ہی کا نام دین ہے. دین الگ اور حب رسول الگ نہیں، عشق رسول ہی دین ہے. تو اب گزشتہ محفل میں بھی میں نے یہی آیت پڑھی تھی، گزشتہ نشست میں، مگر آیت پر گیا ہی نہیں میں، وقت ہو گیا. موقع ملا کچھ دیر میں کہوں گا، پھر اس بعد وارث صاحب کہیں گے. اس دن جو ہے آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن و انس کو میں نے پیدا ہی نہیں کیا. ما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا میں جن اور انس کو. جن و انس کو کون پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ بتا ما خلقت الجن والانس. جن و انس کو کون کا پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ما خلقت الجن والانس، میں نے پیدا ہی نہیں کیا کسی اور کام کے لیے. پیدا نہیں کیا کسی اور کام کے لیے. پھر پیدا کیا تو کاہے کے لیے؟ مولا میری عبادت کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے لیے. ہم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ خود کے لیے. ہائے ہائے کیا قسمت ہے. سبحان اللہ. اللہ خالق کل شیء. اللہ فرماتا ہے کہ ہر شے کا میں ہی خالق ہوں. سبحان اللہ. زمین کا پیدا کرنے والا میں، آسمان کا پیدا کرنے والا میں، چاند کا پیدا کرنے والا میں، سورج کا پیدا کرنے والا میں، ستاروں کا پیدا کرنے والا میں، ہواؤں کا پیدا کرنے والا میں، فضاؤں کا پیدا کرنے والا میں، سمندروں کا پیدا کرنے والا میں، ہر ایک ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا میں. اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر شے کا خالق ہے، مگر تمام اشیاء کو، مخلوقات کو کسی کے لیے پیدا کیا. چاند کو پیدا کیا تمہارے لیے، سورج کو پیدا کیا تمہارے لیے، ستاروں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ہوا کو پیدا کیا تمہارے لیے، سمندر کو پیدا کیا تمہارے لیے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے. ہر چیز پیدا ہوئی کسی مخلوق کے لیے، ایک مخلوق بنی ایک مخلوق کے لیے. مگر جب ہماری بات آتی ہے تو مولا کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورج کو پیدا کیا روشنی کے لیے، شفیق کو پیدا کیا میری عبادت. چاند کو پیدا کیا اسے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تجھے پیدا کیا میری عبادت کے لیے. زمین کو پیدا کیا تیرے لیے، تجھے پیدا کیا میرے لیے. اس ایک آیت پر رقص کرنا کیا قسمت ہے.
کیا مقام ملا ہے ہمیں. سب کو پیدا کیا ہمارے لیے, ہم کو پیدا کیا ان کی نوکری کے لیے. کیا آیت ہے, نہیں سمجھ میں آئی بات. ہر چیز پیدا ہوئی بابا کس کے لیے, انسان کے لیے نا. زمین مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہیں, وہ مخلوق پیدا ہوتی ہے ہمارے لیے, ہمارے بیٹھنے کے لیے. آسمان مخلوق, ہم بھی مخلوق, آسمان کا بھی خالق اللہ, ہمارا بھی خالق اللہ. آسمان کو پیدا کیا مخلوق کے لیے تاکہ اس سے مخلوق فائدہ حاصل کرے. ہر چیز جو بھی آپ اٹھائیں گے مخلوق کے لیے, اور ہر چیز کی تخلیق میں ایک راز ہے, کوئی چیز بیکار نہیں پیدا ہوئی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سب کو پیدا کرنے والا میں, اور کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا.